اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ سب سے پہلے تو ابھی جو شہادت حضرت عامر ابھی گزری ہے، آپ کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں، اور لیالی قدر کے ایام چل رہے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہمارا مقدر، ہماری تقدیرات، ہماری سعادتیں بہترین قرار دے انشاءاللہ۔ خداوند متعال جو بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے، غنی ہے، حمید ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جواد ہے، کریم ہے، اس خدا نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے انسان، حضرت امیر کی وہ حدیث آپ حضرات کے ذہن عالیہ میں موجود، اذہان عالیہ میں موجود ہوگی، رحم اللہ امرأن علم من عین وفی عین و الی عین۔ خدا رحمت کرے اس انسان پر جو یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ عالم ہستی میں، اس نظام میں کہاں کھڑا ہوا ہے، کس درجے وجود کے کس درجے پر کھڑا ہوا ہے، و الی عین، اور یہ بھی جانے کہ اس کو کہاں پر جانا ہے۔ پس سب سے پہلے ہم اپنے مبدا کو پہچانیں، کہاں سے آئے ہیں، کس نے خلق کیا ہے، وہ کس طریقے کی حقیقت ہے، کس طریقے کا وجود ہے۔ البتہ اس کی ذات کو کامل درک نہیں کر سکتے، کامل، لیکن سمجھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، اپنی استعداد کے مطابق، اپنے علم و شعور کے مطابق، اپنی ظرفیت کے مطابق اس کو پہچان سکتے ہیں۔ لہذا دعوت بھی دی گئی ہے، اس کو پہچانو، اور خداوند متعال نے بھی فرمایا ہے، قرآن اور روایات کی روح سے معرفت حاصل کرنا اس ذات کی بنسبت واجب ہے، اس ذات کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ پس ہم اس مبدا کو پہچانیں کہ وہ ہے کون۔ جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے تو اپنا اور اس کا رابطہ صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خالق و مخلوق کا رابطہ، عبد و معبود کا رابطہ، غنی و فقیر کا رابطہ، بے نیاز و محتاج کا رابطہ صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عبد و مالک کا رابطہ، جب تک اس کی حقیقت کو نہ پہچانے۔ ذات تبارک و تعالی جس نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ بی نہایت قدرت رکھتا ہے۔ بہت ساری قرآن کی آیات موجود ہیں، عقل بھی گواہی دیتی ہے، روایات موجود ہیں، شہودات عرفانی گواہی دیتے ہیں کہ وہ بے نیاز ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب نیاز مند ہیں، سب محتاج ہیں۔ اس نے کیوں خلق کیا، یہ بحثیں بعد کی ہیں، دوسری جگہ پہ انشاءاللہ اس کی توضیح دی جائے گی، لیکن فعل خداوند متعال، خلق الہی، مخلوقات الہی بیہودہ خلق نہیں کی گئی ہے، اور اس کی تخلیق کا فائدہ خود خدا کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ فائدوں کے پیچھے وہ رہتا ہے جس کو احتیاج ہو، جو ناقص ہو، جو اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، جو اپنے احتیاج کو دور کرتا ہے۔ خداوند متعال بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں بھی بے نیاز ہے، اپنے فعل میں بھی بے نیاز ہے، اپنے صفات میں بھی بے نیاز ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کے سامنے کسی کی قدرت نہیں ہے، وہ بے نہایت وجود رکھتا ہے، اس کے یہاں حد نہیں ہے، اس کے یہاں محدودیت نہیں ہے۔ آپ کہیں پہ بھی انگلی رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر خدا نہیں ہے،
وہ سب جگہ حضور رکھتا ہے. اس کی ذات ہر جگہ حضور و وجود رکھتی ہے. پورے عالم کو اس نے پیدا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچھوں کو خدا نے پیدا کیا ہو، بروں کو کسی غیر خدا نے پیدا کیا، ایسا نہیں ہے. خالق فقط خدا ہے، قدرت خلقت فقط وہ رکھتا ہے، لیکن اپنے جود و کرم و عنایت و لطف سے خلق کیا ہے. پورے عالم کو خداوند متعال نے اپنے کرم سے خلق کیا ہے، اپنی جود اور رحمت سے خلق کیا ہے. عالم ملائکہ سے لگا کر عالم مثال ہو، یہ جو عالم ہے جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، سب کو خدا نے خلق کیا ہے، سب کو پیدا کیا ہے خداوند متعال نے. لیکن ایسے ہی پیدا کیا نہیں، ایسے نہیں، حساب و کتاب کے ساتھ پیدا کیا ہے. ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم. ہم نے اندازے کے ساتھ ہر چیز کو خلق کیا ہے، اندازے کے ساتھ. ہر شے کی ظرفیت و استعداد و اس کے مطابق اس کو پیدا کیا ہے. اور جس نظام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ احسن نظام ہے، اس سے اچھا نظام ہو نہیں سکتا، جس کو ہم نظام احسن کے نام سے یاد کرتے ہیں. خوبصورت ترین مخلوق یہ ہے، اس سے اچھی ہو نہیں سکتی. اس کے لیے دلیل ہے ہمارے پاس، عقلی دلیل بھی ہے، نقلی روایات و آیات بھی موجود ہیں. عقل کہتی ہے کہ اگر اس سے بہتر ہونا ممکن ہوتا تو خدا اس کو خلق کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بہتر خلق ہونا ممکن بھی ہوتا، ادھر سے اس کی قدرت میں کمی نہیں، علم میں کمی نہیں، اس کے جود و سخا میں کمی نہیں، اور کوئی منع کرنے والا بھی بیچ میں نہیں ہے، اس کی قدرت کو روکنے والا بھی نہیں ہے. تو عقل کہتی ہے پھر اس سے بہتر خلق کرتا. اس کا مطلب یہ کہ اس سے بہتر ممکن ہی نہیں تھا. چونکہ خدا حسن ہے، جمیل ہے، اس نے بہترین مخلوق کو خلق کیا ہے، بہترین. اور ان بہترین مخلوقات میں سب سے بہتر انسان ہے، اس کو خلق کیا. احسن التقویم، خوبصورت انسان. اللہ میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن آہستہ آہستہ میں فقط اس رابطے کی طرف جا رہا ہوں کہ یہ خلق کا مطلب کیا ہے. اس نے پیدا کیا ہے، اس نے خلق کیا ہے، اس نے وجود دیا ہے. آیا اس طریقے سے ہے کہ وہ الگ بیٹھا ہوا ہے، اس نے حکم کیا، ایک وجود یہاں آ گیا، اب میں ہوں، ادھر وہ ہے، اور بیچ میں ایک رابطہ ہے. اگر آپ قرآن کی آیات کو دیکھیں، اگر آپ برہانی، استدلالی، عقلی دلیلوں کو دیکھیں، اگر آپ روایات کا مطالعہ فرمائیں تو ایک خاص رابطہ ہے مخلوقات الہی کا خداوند متعال سے، ایک خاص رابطہ ہے. میں ایک دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. دیکھیے، میں اس سے پہلے کہ آیات کو پیش کروں آپ یہیں پہ سن لیجئے. خداوند متعال نے اس عالم کو جو پیدا کیا ہے، پس ہم مخلوق ہوئے وہ خالق ہوا، ہم مملوک ہوئے اس کی ملکیت ہوئے وہ مالک ہوا ہے. آیا یہ ملکیت، یہ مالک ہونا ایسا ہے جیسے میں اپنا مال کا مالک ہوں، اپنے ہاتھوں کا مالک ہوں، یا فرض کیجئے جیسے ایک مولا ایک غلام کا مالک ہوتا ہے، اس طریقے سے، یا جس طریقے سے وہ جو خداوند متعال دے رہا ہے ہم مانگ رہے ہیں، یا اس طریقے سے جیسے کوئی فقیر ہمارے دروازے پہ آتا ہے. اس طریقے سے اگر اس فقیر کو دیکھا جائے تو وہ دروازے پہ مانگنے والا اپنی ذات میں آپ کا محتاج نہیں ہے، وہ فقط اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، دو لباس کو آمادہ کرنے کے لیے وہ آپ کا محتاج ہے. اپنی ذات میں آپ کی احتیاج نہیں رکھتا ہے، آپ کا محتاج نہیں ہے. لیکن یہ پوری مخلوقات خدا کی بنسبت اپنی ذات میں بھی محتاج ہے، ذات میں بھی محتاج ہے. جب تک اس کا فیض نہیں آیا عدم تھے ہم، کچھ بھی نہیں تھے. جب اس کا فیض آیا، اس کا کرم آیا، اس کی رحمت آئی تو ہم وجود میں آئے. تو نہ یہ کہ ہم باہر سے محتاج ہوں، اپنی ذات میں بھی اس کے محتاج ہیں، اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں. تو جو شے، جو چیز، جو حقیقت اپنی وجود میں، اپنی ذات میں، ہر اس میں اپنے وجود میں محتاج ہو، تو اپنے ارادے میں بھی اس کا محتاج ہے، اپنے علم میں بھی اس کا محتاج ہے، اپنے اختیار میں بھی اس کا محتاج ہے، دیکھنے میں اس کا محتاج ہے، سننے میں اس کا محتاج ہے، قدم اٹھانے میں اس کا محتاج ہے، ہاتھ اٹھانے میں اس کا محتاج ہے.
اور اس کا مطلب بھی سن لیجئے کہ ہم کو خلق کیا، یہ نہیں کہ خلق کر کے ایک طرف بیٹھ گیا ہو اور پھر ہم کو بتا دیا ہو، کچھ شریعت لا کے نازل کر دی ہو اور کہہ دیا ہو کہ یہ اچھے اعمال انجام دو گے تو سعادت تک پہنچیں گے، برے اعمال انجام دیں گے تو شقاوت و جہنم تک پہنچیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف بیٹھ گیا ہو، نہیں، یہ خلقت کا رابطہ لحظہ بلحظہ ہے، ہر لحظہ خلق کر رہا ہے خداوند متعال، دائم الفضل علی البریہ ہے، دائمان ہر لحظہ اپنا فیض دے رہا ہے۔ ایک مثال دیتا چلوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جیسے ایک دریا سے، ایک سمندر سے نہر پھوٹتی ہے، وہ جو پانی جاری ہو رہا ہے جس کو ہم نہر کہہ رہے ہیں، یہ اور آپ کنارے کھڑے ہو کے اس کو پانی کو دیکھ رہے ہیں، ظاہری طور پہ آپ وہی پانی دیکھ رہے ہیں لگاتار، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پانی آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ہر لحظہ فیض دریا دے رہا ہے اور نہر لے رہی ہے ہر لحظہ۔ ایک لحظے کے لیے اگر دریا اپنے فیض کو روک لے تو نہر کا وجود ختم ہے، خشک خاک ہے، مٹی ہے، نہر نہیں ہے۔ تو خداوند متعال بھی ہر لحظہ اپنے جود سے خلق کر رہا ہے، ہر لحظہ جود دے رہا ہے، کرم دے رہا ہے، عنایت کر رہا ہے خداوند متعال ہر لحظہ۔ یہ جو میری سانسیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، یہ خدا کے ارادے اور قدرت اور اس کے جود و کرم کی وجہ سے ہیں۔ ایک لحظے کے لیے خدا اپنے فیض کو روک لے، پوری ہستی عدم میں بدل جائے۔ اگر مثالیں آپ کو میں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے پیش کروں تو جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ جو گفتگو کر رہا ہوں، ان الفاظ کو، ان حروف کو میں خلق کر رہا ہوں، جب تک میرا فیض جاری ہے یہ الفاظ خلق ہو رہے ہیں، موجود ہیں۔ جیسے میں خاموش ہوا الفاظ بھی عدم ہو جائیں گے، معدوم ہو جائیں گے۔ ہر لحظہ اس کی رحمت ہے، ایک لحظے کے لیے اس کی رحمت۔ بس ہم ہر لحظہ اس کے سامنے فقیر ہیں، محتاج ہیں، اور وہ ہمارا کسی چیز میں محتاج نہیں ہے۔ قرآن کی آیت دیکھیے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم اللہ کی طرف فقیر ہو۔ فقیر کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہمارے دروازوں پہ فقیر آتے ہیں، نہیں، ذات میں تمہارے فقر ہے، احتیاج ہو، تم احتیاج ہو، محتاج ہو، اپنی ذات میں بھی، اپنے ارادے میں بھی، اپنے کام کرنے میں بھی۔ واللہ اللہ خالقکم وما تعملون، اللہ اکبر، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تمہارا خالق بھی ہے اور جو تم انجام دے رہے ہو اس کا بھی خدا خالق ہے۔ مگر ہو سکتا ہے اس کی قدرت کے بنا میرا ہاتھ اٹھ جائے، نہیں۔ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، در واقع یہ نماز ایک طریقے کی ہماری تربیت توحیدی ہے، تاکہ ہمیں سلیقے بندگی کے ساتھ ساتھ توحیدی مزاج بھی سمجھائے۔ اٹھتے بیٹھتے ہم کیا کہتے ہیں؟ بحول اللہ ہے، اس کی قدرت سے ہم اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اس کی قدرت سے۔ ایک لحظے کے لیے اس سے ہم بے نیاز نہیں ہیں، لیکن وہ ہر لحظہ ہم سے بے نیاز ہے۔ اس کی توفیق نہ ہو تو ہم پریشان ہیں، اور پھر وہ ایسا ہے کہ جو لامحدود ہے، ہر جگہ حضور رکھتا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ نہ فقط یہ کہ پردوں کے پیچھے ہے، وہاں ہے، ادھر ہے، چوتھے آسمان پہ، نہ۔ فی الارض الہ فی السماء الہ، وہ زمین میں بھی خدا ہے، زمینوں کے اندر بھی، آسمانوں کے اندر بھی خدا ہے، لامحدود ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، خود مجھ سے بھی زیادہ مجھ سے نزدیک ہے، چونکہ لامحدود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ بس دوریاں ادھر سے نہیں ہیں، دوریاں ادھر سے ہیں۔ ادھر سے تو وہ اقرب ہے، بہت ہی نزدیک ہے، محیط ہے، احاطہ رکھتا ہے، میرے وجود پر حاکم ہے، موجود ہے۔
یہ میں ہوں جو غفلتوں کی وجہ سے اس سے دور ہوں چونکہ محدود ہوں. ہر محدود لامحدود سے دور ہوتا ہے چونکہ محدود ہوتا ہے، اور ہر لامحدود محدود کی بنسبت قریب ہوتا ہے چونکہ لامحدود ہے. اس کی رحمت لامحدود، اس کا کرم لامحدود، اس کی عنایتیں محبتیں سب کچھ اس کے لامحدود ہیں. ماں کی محبت کو ہم یاد کرتے ہیں، کیا ماں محبت کرتی ہیں، لیکن کس نے خلق کیا ہے؟ جب مخلوق ایسی محبت کر سکتی ہے تو خالق کتنا اپنے بندے سے محبت کرتا ہوگا. اللہ اکبر. جب بھائی بہن سے، بہن بھائی سے اتنی محبت کرتے ہیں، غلام مولا غلام سے اتنی محبت کرتا ہے، بھائی بھائی سے اتنی محبت کرتے ہیں، جو ان کا خلق کرنے والا ہے وہ کتنی محبت کرتا ہوگا. یہ محبتوں کے تقاضے ہیں کہ خداوند متعال نے اس بشریت کے تکامل اور سعادت کے لیے شریعت کو نازل کیا ہے. انسان کو سعید بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے خدا نے شریعت کو نازل کیا. یہ محبت کا تقاضا ہے. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، وہ مالک حقیقی ہیں، اس نے شریعت کو بنایا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم محتاج ہیں کچھ پانے کے لیے، غنی کے پاس جائیں. سب کے پاس نہ جائیے، جو خود دوسرے محتاج ہیں ان کے پاس جا کے کیا ملے گا؟ غنی مطلق کے پاس آئیں. کیسے جائیں ہم غنی مطلق کے پاس؟ پوری شریعت اللہ نے نازل کی ہے. ہم اچھے کام کریں خدا پہ احسان ہے، برے کام کریں خدا سے وہ نہ، خدا کو ہماری ضرورت نہیں ہے. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، زحمتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، یہ سب اپنے لیے کر رہا ہے. خدا کو اس کا فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، اس لیے کہ وہ غنی ہے. وہ ناقص کب ہے؟ یا مثلا من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. کوئی خدا کا منکر ہو جائے، کوئی خدا کے مشرک ہو جائے، کوئی خدا کی شان میں گستاخی کرے، خدا تو بے نیاز ہے عالم سے. ہم نیاز مند ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم حقیر و مسکین و مستکین ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے. آئیے اگر ہمیں اپنی ضرورتوں کو پانا ہے، اپنی ضرورتوں کو کہیں پہ تلاش کرنا، تو آئیے خداوند متعال نے ماہ مبارک کا دسترخوان بچھایا. اور قرآن میں خداوند متعال عجیب ہے، للکار کے کہتا ہے کہ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر سب میرے منکر ہو جائیں، فإن اللہ لغنی حمید. خدا بے نیاز ہے. پس اللہ نے جو شریعت رکھی، دستورات رکھے، آداب رکھے، مجاہدتیں، ریاضتیں، عبادتیں رکھی ہیں، ہمارے فائدے کے لیے رکھی ہیں. خدا کو فائدہ پہنچتا. اب جس چیز کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس شریعت کو اللہ نے پیش کیا ہے، میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ چونکہ ماہ مبارک کے ایام ہیں، میں ایک روایت کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک شخص نے پوچھا گناہ کے بارے میں، تو حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افعل خمسۃ اشیاء وزن ما شئت. 5 کام اگر تم کر سکتے ہو تو پھر گناہ کرو، یعنی سرکشی کرو. گناہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تکبر کرو، سرکشی کرو، جو دل چاہے وہ انجام دو، لیکن پہلے 5 کام اگر کر سکتے ہیں تو آپ گناہ کیجئے. لیکن اگر 5 کام نہیں کر سکتے تو گناہ کرنے کا حق نہیں ہے. پہلا کیا ہے؟ فَأَوَّلُ ذَلِكَ لَا تَأْكُلْ رِزْقَ اللَّهِ، اللہ کا رزق نہ کھائیں. وزن ما شئت، جو گناہ چاہیں کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھائیں. آپ کہاں سے لائیں گے؟ آپ کیا کھائیں گے؟ آپ جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. اس کے کرم سے سب کچھ میرے پاس، کھانا پینا جو بھی، حالا روحانی غذا ہو، مادی غذا ہو. اگر گناہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے غذا کہیں اور سے کھائیں. خوبصورت حدیث ہے. دوسری وثانی اخرج من ولایت اللہ، میں نے کیا بولا؟
خداوند متعال کی حکومت سلطنت لامحدود ہے، اس کی حکومت سے نکل جاؤ، جو چاہو گناہ کرو، نکل سکتا ہے اس کی قدرت سے، اس کی سلطنت سے، اس کی حکومت سے۔ اذنوا ما شئت، جو گناہ چاہیں آپ کریں، سرکشی کرنا چاہیں سرکشی کریں۔ والثالث اتلو موضعا لا یراک اللہ، اللہ اکبر، ایسی جگہ جائیں جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو، پھر مرضی آپ کی، جو گناہ چاہیں کریں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے، بچوں کو استاد نے کچھ چڑیاں دی کہ جائیے ان کو ذبح کر کے لائیں جہاں پہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو سب بچے ذبح کر کے لائے۔ ایک بچہ آیا ایسی لا کے سامنے پیش کر دیا، کہا کیوں ذبح نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں، مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ خدا حاضر ہے، ناظر ہے، وجود رکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے محضر میں ہیں، اس کے حضور میں ہیں، شرم نہیں آتی؟ جیسے میں نے واقعہ بھی پیش کیا جناب یوسف کا، یا جیسے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پیش کیا، عالم در محضر خدا معصیت نہ کنید، خدا کے حضور میں گناہ نہ کریں۔ والرابع اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک فادفعه عن نفسک۔ عجیب روایت ہے، امام حسین فرماتے ہیں کہ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اگر تمہارے اندر طاقت پائی جاتی ہے تو اس کو دور کریں، روح قبض کرنے نہ دیں، تو آپ جو چاہیں گناہ کریں، کر سکتے ہیں آپ، کس حال میں وہ تمہاری روح کو لے لے، نہیں کر سکتے۔ والخامس اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل واذن ما شئت۔ پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ جب جہنم میں تمہیں مالک جہنم دوزخ میں ڈالے گا تو تم وہاں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ کہ ہم نہیں جائیں گے۔ جاز کر سکتے ہو ایسا؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ بس خدا کے رزق کھاتے ہیں، خدا کی سلطنت میں رہتے ہیں، خدا کے حضور میں رہتے ہیں، ملک الموت ہمارے اوپر موجود ہے، اور پھر روز حساب و کتاب ہے، تو کیسے ہم اس کی قدرت سے باہر نکل سکتے ہیں؟ بس اس کی قدرت میں رہ کے، اس کی قدرت سے مدد لیتے ہوئے، اہل بیت سے توسل کرتے ہوئے آئیے ہم اپنی بندگی کا اعلان کریں، ہم اپنی احتیاج و ضرورت کا اعلان کریں، اپنے فقیر ہونے کا اعلان کریں۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ان مبارک ایام میں اہل بیت علیہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ بہترین بندہ بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔